اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے بانیاں نے مجالس دی تمام محنت اپنے دربار سے قبول اور منظور فرمائے جملہ خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں عزت سیدہ دا صدقہ خالق قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے آیت نمبر 57 جی سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 مشہور و معروف آیت ہے او دی اگلی آیت ہے آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس گل نو یاد رکھنا کہ تساں درود میرے کہن تے نہیں پڑھیا خود پڑھیا انہوں ذرا ذہن چ رکھنا اس واسطے کہ جدوں یہ آیت پڑھی جاندی ہے ہر خاص و عام نو پتہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے اور دا عمل ہے کہ درود پڑھیا جائے اقیم الصلاۃ دا عمل ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھی جائے وآتوا الزکاۃ دا اگے عمل ہے زکوٰۃ دیو یہ مطلب ہے کچھ خیرات کیتی جائے اور یہ جڑی آیت مجید ہے یہ واسطے نہ اٹھنا پیندا ہے نہ خرچ کرنا پیندا ہے خرچ کرنے واسطے بھی کچھ حوصلہ چاہیے تے نماز واسطے بھی بہت زیادہ حوصلہ چاہیے یعنی اٹھ کے وضو کرنا تو وضو کر کے نماز پڑھنی اگرچہ نماز چ خرچ نہیں ہوندا لیکن بندے لنگدیاں پنگدیاں کسے نہ کسے نو 10 روپیے 20 روپیے خیرات کر چھڑ دینے تے نماز سال چ ہو سکتا ایک باری بھی نہ پڑھ مطلب ہے حالانکہ وہ سوکھا کام ہے ہتھوں پیسے دینے تھوڑا جا اوکھا کام ہے لیکن وہ بندے دے لیندے نے نماز ہے بھی بالکل مفت پڑھنی ہے کچھ بھی نہیں لگتا اس سے لیکن ہے مشکل ہی لگتی مینوں اس واسطے کہ میں نمازیاں دا حساب لاندا رہنا ویندا رہنا کہ یہ کام کوئی ایڈا سوکھا نہیں سوکھا ہوئے تو بندے بیٹھے نے 4-4 گھنٹے بندے ویلے بیٹھے ہوندے نے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بندے بہ کے گلاں کردے ہوندے نے وچ ہی اذان ہوندی ہے وچ ہی ٹر جاندے نے بندہ کچھ جات نمازی اٹھ کے ٹر جاندے نے بندے نہیں پڑھتے کئیاں بندیاں نوں موقع ہی نہیں ملیا آج تک مطلب موقع بنیا ہی نہیں پھر بندہ نماز پڑھ لے چلو کوئی گل نہیں پھر بھی کئی بندے میں ویکھیا جڑے سارا سال واجب نمازاں نہیں نہ پڑھدے وہ عید والے دن کھیس مار کے نہ کچھے سب تو اگے ہوندے ہیں چلو بھائی نماز تے چلو بھائی نماز تے اوتھے جا کے بھی ایڈے سوڑے پے ہوندے نے مولوی نے ہوندے نے چھیتی پڑھائی قربانی دینی ہے تے رٹانا پا چھڑی میں اچھا یہ عمل جڑا نا جی عمل ہے تھوڑا جا مشکل زکوٰۃ دیو یہ بھی ایک عمل ہے وہ دے واسطے بھی کچھ کرنا پیندا ہے اچھا نماز پڑھو اٹھ کے وضو کرنا پیندا ہے کئیاں بندے آج تک صرف وضو دی وجہ تو نہیں پڑھی پہ وضو نہ ہوندا تے ہو سکتا بندہ اٹھ کے پڑھی چھڑتا ہے وضو بھی تھوڑی جی کوفت ہے نا یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا یہ تساں فوراً او دے تے عمل کیتا ہے یہ کوئی کمال آیت ہے یہ تے عمل کرن لگیاں وضو دی ضرورت نہیں اٹھن دی بھی لوڑ نہیں میں پڑھیا ان اللہ حالانکہ میرا موضوع نہیں موضوع میرا اگلی آیت ہے میں پہلی آیت پڑھی ہے یاد کران واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الحمدللہ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ بندیاں نو پتہ لگ گیا کہ اللہ پہ آندا ہے کہ درود پڑھو بندیاں نو پتہ لگ گیا اور بیٹھے ہی بندیاں عمل بھی کر دیتا ہے اے او کمال دی آیت ہے کہ بندے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کوئی رولا نہیں جو ہی یہ آیت پڑھی جاندی ہے فوراً عمل کر دیں وہ عمل کی کہ درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ جناب جمیں تساں اس آیت تے عمل کیتا ہے نا اگلی یہ دو آیت پڑھن لگا میں میں نشانی دے طور تے پڑھی آیت موضوع میرا اگلی آیت ہے موضوع میرا اگلی آیت وہ پڑھن لگا جمیں بیٹھے یہ تے عمل ہو سکتا نا ہو دے تے بھی سکتا ہے پتہ نہیں یا بندیاں نو آیت یاد نہیں یا کسے جان بوجھ کے پڑھی نہیں
ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਦਰੂਦ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰੂਦ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਯਾਰਾ ਦਰੂਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਤਹਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਹਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਰੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਵਾਜਬ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਬਾਦ و ਸ਼ਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਬਲਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਦਰੂਦ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ تو پھر وضو واجب ہے، جے نماز تو علاوہ تساں درود پڑھنا ہے تو پھر وضو واجب نہیں، تسی کسے وقت بھی درود پڑھ سکتے ہو، گزر دے پڑھ سکتے ہو، لنگ دے پنگ دے پڑھ سکتے ہو، جدو دل کردہ درود پڑھو اور وہ ڈا کے جڑی رک دی نہیں۔ جدو تسی آندے ہو نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگوں تو انہوں دسن دی لوڑ نہیں کہ ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں، جتھے محمد ہے اے ٹر جائے گا، جتھے آل ہے اے ٹر جائے گا۔ پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں پریشان ہونا، تساں وہم ہی نہیں کرنا پہ کہتے آل محمد فلانے تے گیا کہ نہیں، فلانے تے گیا کہ نہیں، اے ٹر جائے گا۔ کہتے تے محمد دی آل تے وہ جڑے بندے سمجھتے نا کہ آل ہی و اصحاب ہی و ازواج ہی و ذریات ہی، ایک طرح مدساں جنیاں مرضی ہیاں پالا جاندہ ہے آل تے ہیاں جنیاں تیرا دل کردہ ہے پالا ہے۔ یہ درود جدو جاندہ ہے صرف آل تے جاندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جے تے آل محمد تے جاندہ ہے نا، جے آل محمد تے جاندہ ہے تے علی تے ضرور جاندہ ہے، تے جے آل ابراہیم تے جاندہ ہے تے ابو طالب تے ضرور جاندہ ہے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ لو جناب، اچھا تساں بڑا منو اچھا لگا جدو میں آیت پڑھی ہے، تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری۔ جدو میں آیت پڑھی ہے تو تساں درود پڑھے نا، منو بڑا اچھا لگا، یقین کرو میرا خالق گواہ قرآن سامنے، منو ایڈا لطف آیا کہ منو کہنا نہیں پیا کہ درود پڑھو۔ ہر بندے نے الحمدللہ یہ جہاں دیدہ بندے دی گل ہے، ہوش والیاں دی گل ہے، کیونکہ تو انہوں ترجمہ آیت دا آؤندہ سی، تو انہوں پتہ ہے اے آیت درود ہے۔ جویں ہی میں آیت پڑھی ہے اس سے ویلے تو ساؤں دیتے عمل کر دیتا ہے۔ یہ تو اگلی آیت بھی بالکل انج ہے، یہ 56 نمبر ہے وہ 57 نمبر، لمبی تے آئی نہیں، اس 56 نمبر آئے تھے کہ درود پڑھو تے تسا فوراً پڑھ دیتا ہے۔ لو جناب علی اگلی بھی آئے تھے، عمل ہے تے بھی ہو سکتا ہے، اے اینج روڑا کوئی نہیں، یا بندے نو آیت یاد نہیں یا کسے کتائی کیتی ہے بندے نو دسی نہیں، ویسے عمل تو ہونا چاہیے۔ اگلی آیت سنو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم 56 نمبر۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو اللہ اور رسول کو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے درد دینے والا زبردست عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لو جناب علی لعنت ایک ایسی شے ہے اللہ دی کائنات چے، اے دنیا تے بھی جان نہیں چھڑ دی تے بندے آندے نے میری مر کے جان چھٹی، بڑے جے کم ایسے نے جنہ تو مر کے جان چھٹ جاندی، لوگ آندے نے مر کے جان چھٹی ہے۔ لو جی سارے کمہ تو مر کے جان چھٹ جاندی ہے، اے لعنت جدے تے ہوندی ہے مر کے بھی جان نہیں چھٹ، مرن تو پہلا بھی لعنت تے مرن تو بعد بھی لعنت۔ اے دووے کام اللہ کردہ ہے، درود بھی اللہ پڑھتا ہے، بولو جی، اور لعنت بھی اللہ کردہ ہے۔
کدے تے ایک قرآن دی اور آج سن لو، اللہ فرماتا ہے جو حق کو چھپا جاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، ان پر ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور ان پر لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ لو جی اللہ ویلا باندھا اور تے کم کوئی نہیں کرتا تے کم سے کم دو کم ضرور کرتا ہے، ایک درود والے تے درود پڑھتا ہے، ایک لعنت والے تے لعنت کرتا ہے، تے تریجا کم کسی ویلے موقع ملے تے وہ بھی پڑھاں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار، صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے۔ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بادشاہی ہوگی اور اللہ کا نمائندہ پوری کائنات کو عدل سے بھر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی منتظر ہوں تم بھی منتظر رہو، مولا تانوں جزا دے۔ لو جناب دو کم اللہ ضرور کرتا ہے، باقی فرشتیاں نو کہہ دیتا ہے تسی یہ کرو، نیری لیا، تو کہے نو آکھیا تو بارش پا، کسے نو آکھیا تو جان کٹ۔ تو انہوں پتہ جان کٹنے واسطے فرشتہ ہے کوئی نہیں؟ حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان ہی کٹ دینا نا، تے حضرت اسرافیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سور پھونکنے علیہ السلام علیہ السلام، شکر الحمدللہ۔ یہ دا مطلب ہے وطن ہے الحمدللہ، ایک عالم دین دی نگری ہے سید دی صابر حسین شاہ صاحب دی، اور میں سمجھنا کہ تانوں تے بڑا ہوش نال پہلے ہی میرے ہون تو پہلا پتہ ہے جنہ کو اللہ اپنے کام لوے اور رضی اللہ نہیں ہوندے علیہ السلام ہوندے خیر ہوگے تو۔ ایک بڑی عجیب گل ہے کہ اللہ درود بھی آپ پڑھ دیں تو جلا لعنت دے قابل ہو تو لعنت بھی۔ میں بڑا صحاب لایا جی پہ اللہ دو کام آپ کیوں کر دیں؟ پتہ گل کی اللہ جانتا ہے کہ درود والے نال دل کرے کو بندہ لڑیا ہوئے درود ہی نہ بھیجے، تے کئی بندہ لعنتی دا رشتہ دار ہوئے لعنت ہی نہ بھیجے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تعلق دی وجہ تو بندے کسی ویلے تعلق مک جائے تے بندے درود ہی نہ بھیجن نہ محمد تے نہ محمد دی آل تے۔ اس واسطے جڑا دشمن ہوئے وہ تو نسل واتا تے درود تے رحمتاں بھیجدا۔ اللہ فرماندا کوئی رولا نہیں، کوئی بھی نہ بھیجے درود، میں تے بھیجنا نہ پیا، میں درود والے نو بندیاں دا محتاج نہیں رہن دیتا۔ تیری درود والے نہ لڑائی بھی ہو جائے نا تے تو خصماں نو کھا، میں بھیجدا رہواں گا، تے اگر کسے لانتی دا تو لحاظ بھی کرے نا تے کردا رہو، میں تے بھیجدا رہاں گا۔ درود والے تک درود اللہ نو پہنچ جاندہ ہے، لانتی تے لانت اللہ نو۔ جڑے بندے لانت دی وجہ تو چپ ہوندے نے، کئی بندے تو پتہ بڑے بھلے مانس ہوندے نے، وہ ایڈے بھلے مانس ہوندے نے، ہوندے نے یارا درود دی گل کرو ہاں پاویں سارا دن کرو، لانت والی تے نہ کرو، قرآن دی آیت وچوں کڈ چھڑا۔ کمال ہے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ ہن میں میرے واسطے گل تے نہیں نا، لانت بھی اللہ آپ کردا ہے تے لانتی تے لانت بھی آپ کردا ہے تے درود والے تے درود بھی آپ بھیج دے۔ یہ دا مطلب ہے کہ شیعہ سنی دعا کے ترلا کر کے میں لعنت والی آیت تے تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا۔ شیعہ کے بھی ترلا تے سنیاں کے بھی اے ویکھیا جی لونے میٹھے رلا کے کھائیے تو بڑا سواد ہوں۔ ہاتھ جڑے جی، ایک مہربانی پہلا اہل سنت کرو کہ درود نو متا نہ دیا کرو ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں۔ مہربانی کرے درود نو متاں دین دی لوڑ نہیں۔ میں اتھوں پرتنا سی، میں کتھوں پرتنا کہ بندے سدے نے اگے لگ گئے نے کار تے میں انہیں مگر آ گیا۔ چلو نہ پتا ہوئے تو پوچھ لینا چاہیے۔ یہ درود ایڈا انجان نہیں بجانا کدھرے ہوئے تو ٹور کدھرے جا۔ صدقے جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا۔ یہ دا مطلب ہے جتھے جتھے ابراہیم دی آل درود نو پتہ ہے تے جتھے جتھے محمد دی آل درود نو پتہ ہے۔ اہل سنت والجماعت دوست متا نہ دینا آلے ہی واسوابے ہی واسواجے ہی، اور تسی یہ آل تے پیچ چھڑو یار ناڑے آندے اس بیویاں بھی نبی دیا آل نے تے صحابہ بھی نبی دے آل نے، جدو آل دے سارے ہی بیچنے پھر مطمئن تے ہو نا۔ وہ یار آل دے بیچی صحابہ کرام آ گئے، آل دے بیچی ازواج متحرات آ گئی ہیں، مولا تو جزا دے وے۔ بھائی میں آکھا وطنے آڑے ہو تو وطنے آڑے سارے نو پیانا نا، میں وطنے آڑے جو آکھیا تھا وطنے آڑے سارے بچ آ گئے نا۔ جب تو آل محمد تے درود بھیج دیتا جے نبی دیاں بیویاں وچ ہوئیاں تو چلا جائے گا، چلا جائے گا نا۔ تو جے نبی دے صحابہ کرام وچ ہوئے تو چلا جائے گا۔ سانو وچوں موچنے نہ پھڑن دی لوڑ تو نہیں نا، وچ کوئی نہیں تے وچ کوئی نہیں تے وچ کوئی نہیں، سارے نے تے سارے تے ٹر جائے گا نا۔ تیرا آل تو بعد پھر وکھرا صحاب آکھنا اندروں تینوں بھی یقین نہیں۔ بچوں تینوں پتہ ہے پہ آل اور ہے اصحاب۔ لو جناب علی ہن میں اس آیت
ਤਰਲਾ ਮੇਰਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਮਤਾ ਨਾ ਦਿਓ ਦਰੂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਵਜਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤ ਜੇ ਲਓ ਆ ਮੁੱਕਾ ਲਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਨਾ ਰੌਲਾ ਲਓ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਬਈ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਅਗਰ ਦਰੂਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਭਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਅਜਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿੱਚ ਓਏ ਆ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹਸਨ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਸਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆ ਖਤਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਮ ਆਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਮੋਏ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਾਏ ਚਲੋ ਅਜੇ ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਟ ਟੁਰ ਚਾਚਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਸ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ तो मैं क्या उस अहले बैत के दुश्मनों से पाई सी ना तो अगों फरमाते ने सादा साढ़े तो इलावा उत्थे होर कौन सी ऐसे सादा बंदा धक्के नाल ही अपने घर लै गया हालांकि उस अहले बैत के दुश्मन थे लो जनाबे अली ये लानत तो चकना नहीं एक ज़हन च रखना चकना नहीं जिवें दरूद का सवाब है ना यारा जिवें दरूद का सवाब है लानत का सवाब है मैं लानत का हो सकता कोई 4 रुपये वध ही होवे हाय हाय स्वाद लवां तुहाडे तक स्वाद पहुंचे कुदरती मैं जिंदगी च पहली बारी गल कर लगा आ गई दरूद पढ़न का भी सवाब है क्योंकि अल्लाह भेजदा है मलाइका भी भेजते हैं ते बंदियां भी भेजते हैं जेड़ा भेजेगा उन्हें सवाब मिलेगा जेड़ा नबी नूं तकलीफ देवे उहदे ते जेड़ा लानत करे इहदा भी सवाब है अल्लाह भी लानत करदा मलाइका भी करदे ते लोगां नूं भी हुक्म तुसीं भी करो इहदा मतलब तय हो गया भी सवाब ते दूहां दा ओहदी लानत वाला काम है ना उहदा सवाब मैं को 10 रुपये 4 रुपये वध हो सकता है क्यों इस वास्ते कि जो किसी ते दरूद पढ़िए ना दुश्मनी किसी नाल नहीं पैंदी क्या बात है भाई मौला तुहानू जज़ा देवे जदों तुसीं दरूद पढ़ोगे ना ते दुश्मनी किसी नाल ना पवेगी जदों देखो नबी ते दरूद पढ़ो किसी नूं की तकलीफ है ते मक्के खलो के बंदा आखे नबी तेरे दुश्मनों ते लानत अबू जेल ते हथी पैना ना अबू लाहब ते हथी पैना ना इहदा मतलब है लानत दा सवाब ज्यादा तां है इहदे नाल दुश्मनी वध जांदी बस तुसा एक ध्यान रखना है कि साझी करनी है ऐसा ना होवे किसी ना पहुंचे तो एतराज करे मेहरबानी करनी है और यारा जिदे शह ना जाए वो आंदा सानू की समझ आए साढ़े सवेर की कोई शह नहीं है ये बहुत अच्छी गल है किन्ने को लानतियां ते तुहानू ना याद होणगे छीओ 15-20 किन्ने को तुहानू याद करोगे 50 कर लोगे अल्लाह दे बंदे होए बेशुमार जे ए बहुत ज्यादा जे तुसी इको ही गल करो या आखो लानत अल्लाह अलल काफिरीन या आखो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन ओ झूठियां ते कर छड़िया करो सारे ही विच आ जांदे जी मेहरबानी जनाब मौला भाई तुहानू जज़ा दे इहदा मतलब है ना लैके ना तो तुसी कंजूसी ना करया करो मेहरबानी कर जेड़ा ना लैके करदा कंजूसी करदा वो एक ते कहेगा दूजियां तेनू की आखिया ਇਹਦਾ मतलब है दूजिया की तू रैत पिया है सदके जाऊं दूजिया की रैत पिया करना तेनू जिन्ने याद ने तू कोल ही रख ते कट्ठी कर छड़िया कर ताक वंड लैणगे
ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਰਨਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਮੂਰ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਇਕੱਠੀ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਮਜੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ करने इन्न लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग ईज़ा देते हैं, अज़ियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, किसे? अल्लाह को और रसूल को। इत्थे उलमा ने बड़ी खूबसूरत बहस की थी। वो फरमाते ने अल्लाह नू तकलीफ किवें हुंदी है? तकलीफ होवे ते कैफियत ते तकलीफ हुंदी, कैफियत बदलदी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਿਸਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਾਇਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਫੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮਸਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਗਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। मैं उन्हें गड्डी च पढ़ता हूँ दसा, वो फरमाते हैं कोई बंदा ये ना समझे कि अल्लाह को तकलीफ होती है। तकलीफ हो तो कैफियत बदलती है, और जो कैफियत बदल जाए वो अल्लाह नहीं होता। क्या बात है थोड़े सुनन तो, जिस पे कैफियतें आ जाएं वो अल्लाह नहीं होता, वो कैफियत से मुबर्रा है। फिर अल्लाह नू तकलीफ कदों होंदी? कमाल कीती ने। और फरमाते हैं सुनो, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। जो रसूल की इताअत करेगा समझो अल्लाह की इताअत हो गई। और फरमाते जो मोहम्मद को तकलीफ देगा उसी को तो अल्लाह की तकलीफ कहते। ਇਹਦਾ मतलब है गल पैगंबर ते मुक गई कि जेड़ा मेरे नबी नू तकलीफ देगा। नबियां नू तकलीफ बंदे देंदे रहने। तकलीफ हुंदी है किबला दो किस्म दी, एक तकलीफ हुंदी है जिस्मानी, एक हुंदी है रूहानी, ज़हनी तकलीफ। मिसाल तो देते ना मैं ज़हनी तकलीफ, ये जिस्मानी तकलीफ है वे कि तमाचा मारा जाए, मुक्का मारा जाए, तलवार मारी जाए, तीर मारा जाए, जिस्म ते तकलीफ होवे, इनू आंदे जिस्मानी तकलीफ। ज़हनी अज़ियत इनू आंदे ने कि उत्थे एक बंदा आखे इत्थे की पिया हुंदा है, एक बंदा आंदा मजलिस पई हुंदी है, दूजा कोलों की आंदा इत्थे तमाशा लगा, इनू आंदे ने ज़हनी तकलीफ। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर दे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਜੇ 1900, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ज़हनी तकलीफ ਦਿੰਦਾ। बोलो, ਜਿਹੜਾ शरारत आंदा इबादत नूं ज़हनी तकलीफ दिंदा। लो जनाब मैं तुहानूं कुरान दीयां चंद आयतां पढ़ के सुना देना, ध्यान रखना जे, मेहरबानी करिया जे बंदे नूं कम से कम अल्लाह दी रहमत दरकार ना होवे या रहमत तलबगार ना होवे या रहमत ना लभे तो लानत तो बच ही जाना चाहिए। कम से कम अल्लाह दी लानत तो बचने वास्ते ज़रूरी है कि नबियां नूं तकलीफ ना दी जाए। अगर तुसी तवज्जो फरमा लईए तो मैं एक आयत सूरह अहज़ाब दी होर पढ़ देना, बल्कि आयत नंबर 69 पढ़ देना जी। खालिक कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हुण गल अल्लाह ईमान वाले नाल कर रहा जी, तो ईमान वाले तो फिर मुसलमान ही हो सकते। बोलो जी यार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह काफिरों तो नहीं ना आंदा, या अय्युहल काफिरून नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो। हुण भी ईमान वाले बथेरे ने, ते जदों आयत उतरी सी उदों भी कोई चार है सड़ के नहीं। सदके जावां उन्होंने ज़हन च रखो जिथे उतरी सी, असी भी वैसे वेची हैं। अल्लाह फरमांदा ईमान वालो ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, खबरदार मेरे मोहम्मद को उस तरह तकलीफ न दो जिस तरह मूसा की उम्मत उसे दिया करती थी। ਇਹਦਾ मतलब है मूसा की कौम भी कोई तकलीफ दी। अल्लाह फरमांदा तुसी मूसा की कौम वांगू मुस्तफा नूं तकलीफ ना दिया जे। तुहानूं एक गल दसना, वो मूसा सी ते ये मुहम्मद है, वो छोटा सी ते ये वड्डा है, वो गुलाम नबी सी ते सुल्तान नबी है। छोटे नूं तकलीफ दईए ते छोटी लानत आउंदी है, ते वड्डे नूं तकलीफ दईए ते वड्डी लानत आउंदी है। वेखो जी तकलीफ उन्हें की दी है, तुहां सुनना है। वो तकलीफ देते थे मूसा को मिम्मा कालू, जो वो कहते थे उससे मूसा मुबर्रा था। तकलीफ मारते नहीं सन, हथी नहीं सन पेंदे, कहते थे, कुछ कहते थे और नबी को तकलीफ होती थी।
کچھ کہتے تھے. میں تو بڑا لطف آ رہا کھڑے اپنا آپ نو پیا ہوندا. کچھ کہتے تھے تو موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی, صرف مارن نال تکلیف نہیں ہوتی. کچھ کہتے تھے, صدقے جاواں یہ دا مطلب ہے کئی مرتبہ کچھ کہنے سے بھی کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اللہ فرماتا ہے حالانکہ موسیٰ بڑی عزت والا تھا, وہ بڑا وجیح انسان تھا, وہ بڑا آبرو والا بندہ تھا, لیکن وہ تکلیف دیتے تھے. اگر تھوڑی توجہ ہے تو سورہ صف دی ایک اور آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ دینا. خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یا قومی, اے میری قوم, لِمَا تُؤْذُونَنِی, اوے مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو, اوے مجھے نہ تکلیف دو. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اوہ رسول بھی میں اللہ کا بن کے تمہاری جانب آیا ہوں اور مجھے تکلیف دیتے ہو. اور پھر ایک جملہ بڑا کمال ہے, خالق کائنات نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے. جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے. اور سنو لوگو, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اللہ دین پر آ کے پھر جانے والوں کو ہدایت نہیں کرے. ہائے ہائے, جو دین پہ آ کے پھر جاتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں کرتا. ایک قوم موسیٰ دے کافران دی گل نہیں, منن والوں دی گل ہے. اللہ فرماتا جویں او منتے سن اے رسول دے امتیو تساں اونجے نہ مننا, جویں او کردے سن تساں اونجے. بھائی کیا بات ہے, تسی سانو کئی واری آندے ہو مولوی اوویں پڑھ جویں اوتھے پڑھیا سی, اے دا مطلب اوتھوں والی گل تانوں یاد ہے نا. مہربانی اللہ پہ فرماندا ہے اونج نہ کریا جے جویں اے صدقے جاواں ہن رلے ہو جویں انہاں کیتا سی. اے میرے پیغمبر دے امتیو اونج نہ کرنا جویں. ویسے قرآن تراویاں واسطے تے نہیں آیا, آیا تے ہدایت واسطے. نہ میری تقریراں واسطے آیا ہے تے نہ ختمہ واسطے آیا ہے. خدا دی قسم لوگاں انہاں نوں قبراں تے پڑھ چھڑیا ہے ہدایت ہی ہدایت. تسی توجہ فرماؤ تے جو اج ہدایت لینے. اللہ فرماندا ہے میں پنجابی ترجمہ کرنا, کتھوں وارث شاہ نوں لیاواں جڑا یا ترجمہ پنجابی کرے تے یا پنجابی دی داد دے. اللہ پہ فرماندا ہے او محمد مصطفیٰ دے امتی ہو اونج دے نہ ہو جائے جے جویں دی موسیٰ دی امت سی. حضرت موسیٰ فرمایا تسی ڈنگے ہوئے ہو, زاغ ہو, ڈنگے ہوئے ہو. ایرا پنجابی ترجمہ ہی بندا ہے ڈنگے ہوئے ہو. اللہ فرماندا ہے تیرے نال ڈنگے ہوئے نے اساں نے دل ہی ڈنگے کر چھڑ. اے تیرے نال ڈنگے ہوئے نے اساں نے دل ہی ڈنگے کر چھڑے نے. اے دا مطلب نبی نو تکلیف دے او نرا ڈنگا نہیں ہوندا, ہاں صدقے وچوں ڈنگا ہوندا. یہ مطلب ہے دل ڈنگا ہو جاتا ہے. یہ دھیان رکھا جائے میں نتیجہ دین لگا. دل ڈنگا, گلاس سیدھا ہوئے تو انج ہوندا تے ڈنگا ہوئے اے ڈنگا جے کوئی شے پوے تے سیدھے چ پیندی ہے. کیا بات ہے. اور جڑی شے ڈنگی ہوئی پینا اودے چ کی ہے یار, یاد رکھنا بندہ سیدھا ہوئے تے مت لیندا ہے. لوگ آندے نے مت کھیل لانی ہو جی ڈنگا. اے سنی جی نا کہ محاورہ اے ڈنگا بندہ ہی ڈنگا. اے سیدھا ہوئے تو مت آؤندی ہے, ڈنگا ہوئے تو مت نہیں آؤندی. یہ دا مطلب جہاں نبی نو تکلیف دے وے وہ سیدھا نہیں ہوندا, وہ سیدھا نہیں ہوندا تے اللہ دا دل بھی ڈنگا کر دیندا. تہاڈا اج میں ساری پریشانی دور کر دینی ہے. جہاں تانوں وہم لگا کہ فلانا ولایت نہیں مندا, فلانا علی نو ولی نہیں مندا, فلانے دے دل چل جی محبت نہیں ہوندی, تانوں ہنے دس دیں دل ڈنگے ہو گئے تواڈے تے اللہ کر دیتے ہیں. کیوں تسی نبی نو تکلیف دیندے ہو. تکلیف انہاں کی دتی سی. آؤ اے قرآن میرے کول شاہ عبد القادر صاحب محدث دل بھی لکھے ہے. وہ فرماندے نے پہ انہوں دو کام کردے سن. ایک تے وہ یہ کردے سن کہ حضرت موسیٰ دے متعلق انہاں آکھیا بھی اے ہارون نو قتل کر رہے ہیں اس واسطے کہ میرے تو بعد ساری نبوت دا وارث نہ بن جائے. حالانکہ گل کوئی نہیں سی. یہ دی حضرت موسیٰ نو تکلیف ہوندی سی کہ میرے تو جھوٹے الزام ہاں کیوں لاندے. دوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے چ لاندے سن, قوم ساری باہر لاندی سی دریا تے. حضرت موسیٰ نو آندے سن نال نہایا کر تے موسیٰ فرماندے سن جدوں میں تواڈے جیسا ہی نہیں. آئے ہائے تے تواڈے نال کھلو کھلو میں کیوں غسل کراں, صدقے جاواں. اوئے او تسی تے اٹھ پڑاں کئی حرکتاں کردے, صدقے جاواں بھائی بہت اچھے. میں تواڈے جیسا نہیں, میں تواڈے نال کیویں. وہ پھر روڑا پا دیتا ہوں. اے قرآن سے لکھے کہنے لگے لفظ نے جی ذرا سن لینا. وہ فرماتے ہیں کہ
وہ کہتے تھے کہ یہ چھپ کر نہاتے ہیں، ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، بدن کی سفیدی ان میں ہے، بدن تے فل بہری دے نشان نے، تاں ساڈے نال کھلو کے نہیں نہاندا، اے اندر جا کے تاں نہاندا ہے کہ دا بدن پاک نہیں، اے دا بدن بے عیب نہیں، او دے تے چٹے چٹے داغ نے، اب فل بہری دے داغ نے۔ حضرت موسیٰ کیا نہیں، ایسی کوئی گل نہیں۔ تکلیف حضرت موسیٰ نوں ہوندی سی بھی خالقا یا تے میں کرتا لا کے انہاں نوں بہاواں، تے جے میں کرتا لا دیاں تو پھر انہاں جیسا ہو گیا نا، میں کرتا لا نہیں سکتا، یہ مینوں اندر ادھر جسم تے ظاہری داغ نے، مینوں بڑی تکلیف ہی۔ اللہ فرمایا وہ تکلیف دندے جاندے نے، میں لعنت کردا جانا، تو فکر نہ کر۔ اے نبی دے جسم تے چٹے داغ آکھے سن موسیٰ دی امت نے، تے اللہ امت محمد رو پہندا تسی اونج دے نہ ہو جائے جے انہاں بندیاں نوں دعوت دے رہے ہیں جڑے اندر 4 واری جبریل آ کے محمد دے دل وچوں کالا داغ کڈیا۔ تساں کوئی نہیں سنیا، تساں کے کدی نہیں سنیا، 4 آپریشن جبریل کیتے نے تے دل وچوں کالا داغ کڈیا۔ وہ کالا داغ پیندا کیڑے ویلے سی؟ آندے نے کوئی شیطانی داغ پہ جاندہ سی نبی دے دل وچ تے آپریشن کر کے جبریل نے کڈیا۔ قرآن دی قسم کافر آکھدے پوے مشرک اسی کل بھی آپریشن والی روایت نہیں سمجھتے، اسی آج بھی نہیں مانتے، کیوں؟ ہم ویسے ہیں ہی نہیں جیسے وہ تھے۔ ہائے ہائے، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اس طرح نہ ہو جانا جس طرح موسیٰ کے امتی تھے، انہیں چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغ آکھے سن، تو نبی دے دل وچ کالا داغ آکھے اصحاب لال ہے۔ اور جڑا اللہ چھوٹے نبی دے جسم ظاہری تے چٹے داغ برداشت نہیں کرتا، محمد دے دل وچ کالا داغ برداشت کیسے؟ صدقے جاواں شیعہ بیٹھے ہو یا سنی توڑا جی مہربانی اور یار توڑا دل مندے پہ کہ نبی دے دل سے کوئی کالا داغ ہوئے کوئی نہیں۔ نبی یطہرکم تطہیرا ہے، جڑا چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغاں دا الزام دے وے او دا دل ڈنگا ہے۔ میں نتیجہ دین لگا تے جڑا محمد دے دل دے وچ کالا داغ آکھے او دا دل سدھا ہے۔ میرا خیال ہے ویکھو جی جے تے او دا اینا کو ڈنگا نا صدقے بھائی نوجوانہ توں سواد کیتا ہے ہون میری تقریر مکمل ہوئی ہے۔ اے ویسے میں گل سوچی نہیں سی جڑی توں آکھی، وہ اس آکھیا جے تے موسیٰ دے جسم ظاہری تے چٹا داغ آکھے نا او دا اینا کو ڈنگا ہے، تے جڑا نبی نو آکھے نا کالا داغ ہے او دا بالکل پٹھا ہے۔ لو جی بالکل پٹھا ہے۔ ہون میرے لو ویکھنا جی پرانے زمانے دی ایک مثال بنی ہے کہ بندہ لین گیا 100 روپے دا تیل سروں دا، وہ بوتل چ پیا روپیے دا، بوتل بچوں پچھلے پاسوں تھوڑی جی خالی ہوندی ہے، پٹھے پاسا کریے تھوڑی جی اندر نوں ہوندی، وہ آنج کیتا اس اگر روپیے دا پا، اس اگر روپیے دا پے 1.25 دا پیندا، وہ پٹھی کر گیا 54 دا ایتھے پا، وہ پھر 54 دا ہی بچنا سی نا۔ کیا بات میں نا تو بوتل چ پٹھی کر چھڑی ایڈا سیانا، جدوں ایس پاسے تے کر چھڑی اگلا تے گیا نا 54 دا ہی لے کے آیا نا۔ لو جی 54 دا بھی بچ جائے نا تے پھر میں نبی دی تعریف کیوں پہ کرنا؟ اے نوجوان نے میری بڑی حمت افزائی کیتی ہے، او سا کہہ رہا موسیٰ رو آکھے نا چٹا داغ ہے وہ اینا کو ڈنگا ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے دل چ کالا داغ آکھے وہ بالکل ہی آنجے۔ اللہ دے بندے جدا دل ہی بالکل آنجے او دے محبت علی کتھوں پہ جائے گی؟ صدقے جاواں یہی وجہ ہے کہ جو محمد کے آپریشن کے قائل ہیں ان کے دل میں محبت علی آ ہی نہیں سکتی۔ ایک آیت اور پڑھیے، لو جی سورہ مبارکہ ابراہیم، اللہ فرماندہ ہے نبیوں نے کہا، بڑا لطف ہے، نبیوں نے کہا کیا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، نبی تھے جنہوں نے اپنی امتوں سے کہا کہ ہم صبر کریں گے تم جتنی بھی تکلیف دو، تم تکلیف دیتے رہو ہم صبر کرتے رہیں گے۔ کدی میری آواز پہنچے نا انہاں لوگاں تک جنہ چی آئے بے تو پھر سواد بڑھے،
نبیوں نے کہا سورہ ابراہیم پہ پڑھنا، نبیوں نے کہا ہمیں تکلیف دو ہم صبر کریں گے، میں کہ اللہ سوٹے مار دے سر، نہیں، تلوار ماری نے، فرمایا نہیں، ٹہم ماری نے، فرمایا نہیں، میں کہ تکلیف کی دیتی نے، آؤ مسلمانوں غور کرو، ایتھے بھی مجلس نہ ہوئی تو کدوں ہوئے گی؟ اللہ فرماتا قالت رسولہم افی اللہ، پیغمبروں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، شک نہ کرو، آئے ہائے شک نہ کرو، فاتری سماواتی والارض، وہ زمینوں کا بھی بنانے والا ہے اور وہ آسمانوں کا بھی بنانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے پکارتا ہے مغفرت کے لیے، من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش لے، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، وہ جب چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے، پھر بھی وہ کریمی سے کام لے رہا ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ لوگوں ہم اللہ کے بندے ہیں، تمہیں دعوت حق کی طرف بلاتے ہیں، اور ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اگو سوٹا ماریا نے نہیں، تلوار ماری نے نہیں، حملہ کیتا نے نہیں، میں کہ اللہ تکلیف کتھے نبیوں نے ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ نبیوں کو کہتے تھے ہم تم جیسے بشر ہیں۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور جو نبی کو تکلیف دے صدقے جاواں صدقے جاواں اس پہ اللہ کی نہیں۔ لوکاں واش روم وچ وڑ کے سانو کافر لکھے، طہارت خانے دے اندر لکھیا کافر کافر شیعہ کا، واش روم چ بندہ کال نال جاندا تے کال نال آوندا، ہر بندہ کسے دا دل اندر نہیں لگدا، جان کے کوئی نہیں اتھے بیندا، کوئی نشائی بہ رہا تے وکھری گل سگرٹ پین، ورنہ بندے جاندے نے تے واپس آوندے۔ جڑا بندہ واش روم دے وچ کھلو کے لکھدا کافر کافر، آخر کو چٹ لگدا ہی ہے، او کو منٹ ڈیڑھ منٹ قرآن دا نا جے شیو، جدا ایڈے گندے تھا دل لگ جائے نا اس دل چ علی نہیں آ سکتا۔ علی بڑی طاہر ذات ہے، علی بڑی مطہر ذات ہے، علی بڑی نفیس چیز ہے خالق نے کائنات ہے۔ مولا تو انو جزائے خیر، مہربانی کدی بہت شکریہ بات، بالکل فکر نہ کرنا، مولا تو انو جزائے خیر دے۔ خالق کائنات نے وہ یارہ کیوں انج کر دے کیوں انج کر دیو؟ تسی ساڈے نال ملو نہ کدی، اسی تانوں دسیے بھی کافر کون ہے، اسی تانوں وہ گل دسنے ہاں کہ بجائے اس گل دے کہ تسی کتے وڑ کے اندر لکھو بھئی او کافر تے او کافر، اسی تانوں آیت دسنے ہاں مسیح تے لکھو، اپنے گھر دے دروازے تے لکھو، جتھے تہاڈا دل کردا نالے لوکی سلام کرن نالے چومن تے نالے کافر دا پتہ لگ جائے۔ خالق کائنات فرماندے حبیب فقال الملا الذین کفروا من قومہ، وہ نوح کی قوم کے سردار سارے کافر ہو گئے تھے، جو کافر ہوئے تھے میں کہ اللہ قصور ان لکی سی، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے، صدقے جاواں وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جدن میرے نبی نے مسجد اقصی جو نماز پڑھائی سی، نوح اگے سی کہ پیچھے سی؟ بولو بولو، برابر سی؟ نبی دے نال کھلوتا سی؟ پیچھے؟ جیڑا نبی دے پیچھے کھلوتا نبی ہوئے انہوں مثل اپنی آنکھن والا کافر ہے، تے جڑا امام الانبیاء نو آکھے ہم جیسا بشر ہے اور مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے اتھے رکے نہیں، پہلے تے نوح نو آندے سن یہ ہم جیسا بشر ہے، یہ دا مطلب ہے مسجد دے متھے تے لکھ کے لاؤ جو پیغمبر کو بشر کہے کل بھی کافر تھا۔ صدقے صدقے جاواں وہ آج بھی کافر ہے۔ یہ کافر نماز پڑھ دیں، بولو روزہ نہیں، کافر دا کدو روزہ ہوں، کافر دی کدو نماز ہوں، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ سار اٹھاؤ میرے نا، کافر تے نہ نماز واجب ہے نہ روزہ واجب ہے، ایویں پریکٹس نہ کر، چھڈ پراں گل نوں، پہلا پیغمبر نو اتھے رکھ جتھے اللہ رکھے۔ اگو جڑا کام کیتا نے اللہ فرماندا اتھے ہی میرا غصہ نہیں سی پہلیندا، اگو سنو کی کیتا میں کی نبی نو ہور تکلیف دیتی نے حضرت نوح نو کی؟ اللہ فرماندا ہے وہ کہنے لگے
کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، جو باتیں تو بتاتا ہے نو، یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔ اے جنہاں دے پیو تے دادے جہاز تے نہیں بیٹھے، نانا بابو، میرا تے ابا جہاز تے نہیں بیٹھا، دادا نہیں بیٹھا، میں کیوں پاؤں؟ ابے کو فون کوئی نہ ہوئے، دادے کو کوئی نہ ہوئے تو بدن چھپڑے سٹ چڑھنا چاہیے، روندے مت نو۔ ایسا پیو کو گل نہیں سنی، دادے کو گل نہیں سنی۔ حضرت نوح نے آکھیا دادا بھی توڑا چوڑی سی تے ابا بھی توڑا چوڑی سی، میں جو پیدا سنا پی اللہ ایک کے، او دا شریک ہی کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اگوں نہ جڑی گل کیتی ہے پتہ نہیں کنوں سمجھ آونی ہے۔ اللہ فرماتا تکلیف تے میرے نبی نوں اس گل تو بھی بڑی ہوئی سی کہ انہوں بشر پیان دسن، اگوں جی بکواس کیتی نے۔ اللہ فرماتا ان ہوا الا رجل بہی جنتن، وہ نوح کو کہتے تھے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور جو نبی کو بشر کہے وہ بھی کافر، جو نبی کے دماغ کو غلط کہے وہ بھی کافر۔ ہاں جو چھوٹے نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ چھوٹا کافر، جو محمد کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بڑا کافر۔ صدقے جام علی لو جناب ایک ہو رہا ہے، سن لو تو میں نے اجازت دے دو۔ خالق کائنات فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا، الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، قادی الی طعام غیر ناظرین اناہ، جب کھانے کی دعوت ملے تو آ جایا کرو نبی کے گھر میں، کھانا پکنے کا انتظار نبی کے گھر میں نہ کیا کرو۔ کی قرآن پہ سن دے اور وطنے تے گردوں نوادے شریف ہوئے دا مطلب ہے کچھ بندے ویلے ہوندے سن، جیڑا دیگ رکھ دیا ساری آ کے بہ جاندے، اجے چنبا بندا ہوندا تے کئی آ کے بہ جاندے۔ اللہ فرماندا ہے تھے پہلا نہیں ہونا، بلکہ کی کرنا ہے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، قرآن پہ پڑھنا، جب دعوت مل جائے کہ کھانا پک چکا ہے تو آ جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھا چکو فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے محمد کا صحن استعمال نہ کرو۔ پہلا آنا نہیں، روٹی تو پہلا آنا نہیں تو مگروں بہنا نہیں۔ کوئی سید بیٹھے نے مجلس جی، بسم اللہ بابا جی خیر ہوئے، بس مہربانی، 2 4 10 15 سید بیٹھے نے۔ سید شیعہ ہون تو تام ہی نہ کوئی مرید جاندے نے، تے سنی ہون تو تام ہی جاندے نے، سنی ہون تو 11ویں تو آندے نے، تے 11ویں شریف تے جاندے نہ بندے، چھوٹی 11ویں تے وڈی 11ویں۔ اس نے شیعہ ہون تو ماتم کراندے نے، اوتھے بھی ساڈے ورگے ٹر جاندے نے مرید ماتم کرن واسطے۔ پیراں تے جانے کسے ہوندا نا، پیر قوالی کران اساں تاں وی جانا ہے، پیر ماتم کران کہاں جانا، پیراں تو جانا ہے، بات ختم ہوئی۔ میرے ایک پیر سن، وہ ایک دن قوالی کراندے سن، ایک دن وہ ماتم کراندے سن، قوالی بھی سن دے سن، ماتم بھی کر دے، اور منیا جنوں ہوئے بس اس نے گل۔ لو جناب علی پیران 10 دن پہلا مرید آ جان، انہاں آ کے کہڑا پیران نوں کٹنا ہوندا، پیران انہاں بھی آ کے کام ہی کردے کرنے نے، پیران بالن وڈ پرانی لیا، پرانے زمانے دی گل کر دریاں بچھا، تے جب مگروں 4 دن کو مرید رہ پے تے مگروں اس کولے شولے سامنے نے کرنا اس کی، پہلا آوے تے تاں بھی خدمت کرنی تے مگروں آوے تے تاں بھی خدمت کرنی۔ محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں، صحابہ تو وڈا مرید کوئی نہیں۔ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ، اللہ پہلا ہون نہیں دیندا تے روٹی کھان تو مگروں بہن نہیں دیندا۔ واہ بھائی واہ، کیا پیری مریدی ہے، پہلا ہونا نہیں تے مگروں بہنا نہیں۔ میں تاریخ تے نہیں، میں قرآن پہ پڑھنا، پہلے تے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے 10 گاں، یہ دا مطلب ہے نبی ٹکر پکدا سی تے لوگ آ کے کھاندے سن۔ صدقے جاواں نبی یار پکدا سی، قرآن کہہ رہے تے لوگ کھاندے نے۔ میرے لو ویکھو 2 منڈے نے تے بہ چلے نے، میرے لو ویکھو، اب کوئی ایسی گل نہیں، بہ گئے نے، ہور کوئی آج دساں گا میں تانوں۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا نبی علی پکدا سی تے مومن آ کے کھاندے سن۔ ولایت علی تیری سمجھ چ نہیں آنی، تو ایک کوئی سمجھ آ کے گل دس گا، اے کھان والے غنی ہوندے نے کہ کھوان والے غنی؟ صدقے جاواں پیغمبر پکدا سی تے لوگ آ کے پیغمبر روٹی کھاندے سن۔ اللہ روٹی تو پہلا آن نہیں دیندا تے مگروں بہن نہیں دیندا۔ تے جے تھوڑی توجہ ہے میرے موضوع تے تو پھر سنو،
ہن پتہ لگے گا کہ تقریر سارے کیویں سنی ہے۔ خالق فرماندے ہیں کیوں؟ میں کیا اللہ کی گل ہے؟ فرماتا یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، نبی کے گھر میں آ کے پہلے آ جائے تو بھی باتیں کرتے ہیں، مگروں بہ جان تو پھر بھی گلاں کر دینے۔ میں کہ پھر اللہ فرماتا اِنَّا ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، ان کا بیٹھ رہنا محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ صدقہ جاواں، کیا بات ہے؟ قرآن دی آیتاں نے، سورہ احزاب پڑھ کے دیکھ لو، کروڑ باری مگروں پڑھو صدقے جی۔ اور میں کیا سی جڑا پیغمبر نو تکلیف دے دے تے اللہ خیر ہوئے تہاڈی، اللہ فرماندا اس کام تو بچ جاؤ، میں لحاظ نہیں جے کردا، ایتھے آؤ روٹی کھا کے نکل جو، پہلا آنا نہیں تے مگروں ایتھے بہنا نہیں، کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرماتا ہے، حیا والا ہے، وہ تم سے بات نہیں کرتا، اندر اس کے تکلیف ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں گھبراتا، وہ خلق عظیم کا مالک ہے۔ او کچھ نہیں آندا تو میں بھی چپ کر رہا، او کچھ نہیں آندا تو میں بھی چپ کر رہا، کمال دا نتیجہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جس کو محمد کچھ نہ کہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ بری ہو گیا ہے، جسے محمد کچھ نہیں کہتا اور نبی کو تکلیف دیتا، اللہ ضرور کچھ کہتا ہے۔ صدقے بھائی، بہت اچھا سبات فرما رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ شرماتا ہے، اللہ نہیں شرماتا، وہ حیا کرتا ہے، اللہ حیا نہیں کرتا، وہ خلق عظیم کا مالک ہے، وہ نبی ہے، میں اللہ ہوں۔ پہلا ہونا نہیں تو مگروں بہنا نہیں، کیونکہ نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہون سوچو ایک کیویں دیاں گلاں کردے ہون گے کہ نبی پاک نو تکلیف ہوندی؟ بولو بولو بولو، اور یار کہ اس قسم دیاں ہون گیاں نا گلاں بہر ہی نے آپس گلاں کرنے واسطے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا مزاج اور ہے، یا ایھا الذین دا مزاج کیا بات ہے، اور نبی دا مزاج اور ہے، انہاں دا مزاج اور ہے۔ یار 20 گھنٹے بیندے نے تے تھک دے نہیں، گھر دے مگروں آندے نے اٹھ پو چھڑ دے دی جان، گھر تیرا دل نہیں لگدا، پھپھی تیری آئی ہے تیرے منہ نو بھی سیک دی، اوتھے تو 2 منٹ نہیں بیٹھا، پھیرے دے کول اور یاراں کول بیٹھا تے بندہ آکدا ہی نہیں، ایک ایسے یار نے پہلا آن نہیں دیندا۔ کیا بات ہے بھائی، روٹی تو پہلا آن نہیں دیندا، روٹی تو بعد بیٹھ نہیں دیندا۔ حضرات جہاں مزاج نہ ملے وہاں یاری نہیں ہوتی۔ صدقے جاواں، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ ہاں انہوں نے اتھے بہن دی اجازت نہیں، ایک بندہ انہوں جان دی اجازت نہیں، انہوں نے حکم ہے تسا پہلا آنا نہیں تو مگروں بہنا نہیں۔ تو سلمان نو نبی فرمایا تو باہر جانا ہی نہیں۔ صدقے جاواں، من اہل بیتی، تو ساڑھے گھر دا بندہ ہے، حیثی تے وہ بھی بندہ ہی نا، حیثی تے وہ بھی بندہ ہے۔ شاباش ہے بھئی تہاڈی بے انصافی تو، جنہاں نو اللہ بہن نہیں دیندا وہ سارے یار نے تے ہر ویلے گھر ہوندا ہے، او دا کم از کم یاراں جی نہ رکھ چھڑ دیو۔ لیکن یاد رکھنا جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی دا کوئی نوکر ہو سکتا ہے، یار نہیں ہو سکتا، کیونکہ مزاج ملتا ہوئے تیاری ہوندی ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، نفس رسول کے برابر کوئی نفس ہوگا تو یاری ہوگی۔ اگر کوئی رسول کا یار ہوتا تو وہ صرف وہ ہوتا جسے محمد نے مبالے میں لے جا کے کہا تھا انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے گیا۔ صدقے جاواں، پہلا ہونا نہیں مگروں بہنا نہیں۔ تے سلمان نو کی آکھن علی مولا، تساں ایتھے رہنا نہیں تے سلمان تو باہر بہنا نہیں، تساں ایتھے رہنا نہیں زیادہ دیر تے سلمان تو باہر جانا نہیں،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸਲਣਾ ਮਿੰਨਾ ਅਹਲ ਬੈਤੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ सलमान जैसा नहीं अली जैसा कैसे हो गया? कि गल्लां बंदे कर देन, बड़े अदब की हद है कि ये दियार मुस्तफ़ा है। और आखिरी गल कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है और सुनो, मा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह, ईमान वालों तुम्हारा हक ही नहीं बनता कि तुम नबी को तकलीफ दो। की अल्लाह कहता तुहाडा हक नहीं बनता तुसी नबी ने तकलीफ दो। की अल्लाह फरमाता वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, ईमान वालों ऐसी बातें मत किया करो, इसकी बीवियों से कभी निकाह नहीं होता। इस बात से पैगंबर को तकलीफ होती है कि तुम कहते हो कि जब ये जाएगा तो हम निकाह करेंगे इसकी बीवी से। चंगा ईमान लियांदा जी। बंदे गल करदे सन मदीने विच, अगर साडे मरन तो बाद साडी बीवी नाल, ज़ौजा नाल, बेवा नाल मुहम्मद निकाह कर सकते हैं तो ये जान के तो असीं नहीं कर सकते। अल्लाह फरमांदा मत कहो ऐसा, वो तुम्हारी माँ लगती है। हाय हाय, और उम्मत की माएँ हैं नबी की बीवियाँ, और इस बात से नबी को तकलीफ होती है। साड़ी कर लेंदी है कि नहीं? असीं मर जाइए तो असीं मर जाइए तो साड़ी बीवी निकाह कर सकती है। बंदे चुप्पे जी कितने नहीं, अज सारे मर जाना। कुंवारे बोलो, व्याह तो मर गया जे। हाँ व्याह छो, कुंवारे बोलो मुंडे। तेरा भी शादी नहीं हुई, बच्चा तेरी भी नहीं हुई, तेरी भी नहीं हुई, थोड़ी हुई, थोड़ी हुई, शादी हुई हुई, वाह छेती करा लीजिए। अच्छा बिस्मिल्लाह। ए कुंवारे बच्चे बोलो, व्याह व्याह ना बोल, समझ। कुंवारे बच्चे मसला सुन लो बच्चियों, बंदा मर जाए ना, आज शौहर मर जाए तो बीवी दूजा निकाह कर सकती है। मसला जिस कुरान दे विचों पैगंबर दी नहीं कर सकती, साड़ी कर सकती है तो पैगंबर दी। पर मुंह मुंदा मारा ना, कानून सारे वास्ते बराबर है। इसे कानून च लिखिया साड़ी कर सकती है, इसे कानून च लिखिया उसदी नहीं कर सकती। जिदा कानून साडे कानून जैसा नहीं, ओदा खून साडे खून जैसा कर। वाह वाह, मौला तुहानू जज़ा देवे। और जिदा कानून साडे कानून जैसा नहीं, उस मुहम्मद का खून साडे खून जैसा कैसे होगा? अल्लाह फरमाया जी एक बारी पैगंबर नाल मंसूब हो गई है, एक बारी पैगंबर नाल मंसूब हो गई है, लोगों थले मुंह करो, तुहाडी मां लगदी है। नबी दुनिया छड़ भी जाए तुहाडी मां लगदी है। क़यामत तक ओदा हया करो है, मुहम्मद नाल मंसूब हो गई है। और सदात का कुफ्र बनाने वालों और गैर सैयदों को सैयदों के बराबर करने वालों, और पैगंबर ना ते बीबी मंसूब हो जाए, बीवी नू तलाक हुंदी है, नस्ल नू तलाक नहीं हुंदी। जिस पे तलाक की घंटी लटक रही है, जब उसका इतना हया है, औलाद रसूल के बराबर कौन है? मत नबी के बाद भी नबी को तकलीफ दो। ਇਹਦਾ मतलब है अज भी कोई बकवास करे कि नबी दी बीवी नाल निकाह हो सकता है तो नबी नू तकलीफ हुंदी है, सानू क्यों नहीं हुंदी? असीं मर गए होने, सानू की करदी फिरे जिथे मर्जी सो। असीं मर जाइए तो कर लवे जिथे करना सो, और जिन्हें मारी जाना उसकी कर लवे जिथे करना सो, जिन्हें मारी जाना है। हाँ मैं बयाना जिस जाना ही मारे ओदी करदी फिरे। ਇਹਦਾ मतलब है मोहम्मद की ज़ौजा का दूसरी बार इजाजत न होना दलील है कल भी जिंदा थे, पैगंबर आज भी जिंदा हैं। कब्र च तकलीफ हुंदी है, जेड़ा नबी दी बीवी दे मुतलक इंज सोचे, कल्ला बह के सोची नबी नू तकलीफ देने नाल अल्लाह लानत करदा ही। नबी दी बीवी दे मुतलक बंदा आज इंज सोचे ते नबी नू कब्र च तकलीफ हुंदी है। खोरे कितनी तकलीफ हुई होगी रसूल नू, इत्थे कब्र सी ते उत्थे बतूल खलोती रही। पैगंबर आज़म ने फरमाया फातिमा मेरा हिस्सा है। कुरान खुले तो मेरा हाथ ताहिर कादरी ने कई जगह ते रवायत नकल की है। रसूल ने आख्या जिसने मुझ ज़हरा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने ज़हरा को इज़ा पहुँचाई उसने मुझे आज़ा नहीं, उसने मुझे इज़ा पहुँचाई। औखियां हुई नहीं रसूल दियां तियां, कोई मदीने रोंदी रही है, कोई शाम रोंदी रही, मुल्कां च दफन हुई नहीं रसूल दियां बेटियां।
मैनू इस गल का दुख लगेगा जिन्हों ना पता लगा। पट्ठे के जोड़े मजदूर होंगे ना बाकायदा, वो कभी सरगोधे सारे जी होंगे ने, कभी सियालकोट सारे जी होंगे ने, कभी कसूर सारे जी होंगे। उतों बंदा पैसे दे के वो लै जाता, उतों पैसे दे के वो लै जाता। उन्हें एडवांस बेचारे पैसे ले आते हैं। उत्तों कोई आता है वो आते सानू तो रहना वारे च नहीं आता, साढ़े इन्ने पैसे नहीं, इतने 20,000 रुपया तू दे तो तेरे नाल टुर जाने। वो 50,000 लाख रुपया देंदा, वो अपने थां लै जाता। ओड़ा बंदा थां थां ते रहिंदा ना पट्ठियां ते, तुहानू वेखे होणगे बंदे मजदूरी करन वाले, उन्होंने भी पता होंदा मेरी धी उत्थे दफन है, एक मेरी धी उत्थे दफन है, एक मेरी धी उत्थे दफन है। वो आंदे ने यार तेरियां धीआं उत्थे उत्थे दफन है। वो आंदा जदों मैं सरगोधे काम करदा सा, एक उत्थे फौत होई सी, उत्थे दफन होई है। फिर कसूर टुर गया, उत्थे एक दफन होई, उत्थे खुदा दी कसम यकीन होंदा सारी दुनिया नूं, पट्ठियां वाले मालकां नूं भी पता होंदा इहदी एक उत्थे दफन उत्थे फौत होई, इत्थे दफन इत्थे फौत होई। या अली तेरी मज़लूमी तो मैं सारी कायनात ने सार करा, तेरियां धीआं दी अजे बहस ही पई हुंदी है, लाहौर आई है कि नहीं आई, शाम दफन हुई है कि मिस्र दफन हुई है। अजे सर का रौला नहीं पे मुकदा। मिस्र वाले आंदे ने शबीर का सर साढ़े कोल दफन है, इराक वाले आंदे ने इत्थे दफन है, करबला वाले आंदे ने इत्थे दफन है। मेरे अजीज़ो औलाद अली दा ही पूरी दुनिया ते रौला ही नहीं पे मुकदा। ऐ तुहाडे लाहौर वाली मलका दा रौला नहीं मुकदा। कोई आंदा इत्थे दफन है, मेरे को बहस भी होंदी सी, एक बंदा आंदा ही इत्थे बीबी पाक ने, दूजा आंदा सी नहीं कोई सैयदजादी है लेकिन अली अलैहिस्सलाम दी धी नहीं। मैं चुप करके बैठा सा, मेरे आंसू रुकन। नाल दा बंदा मैनूं पुछदा मुझसे तुहाडा की ख्याल है? मैं क्या मेरा इको ही ख्याल है, इंज रुलियां ने अली दियां धीआं। कोई आंदा उत्थे दफन है, कोई आंदा उत्थे दफन, कोई आंदा उत्थे दफन है। इंज भी किसी दी आल रुली है तो किसी दी औलाद रुली है। मैं सोच रहा कितों इन्हां 4 मिनटां च एक जुमला तुहानूं सुना दियां तो मैनूं इजाजत दे दिओ। चलो मैं एक जुमला पढ़ देना, बस रवायत हुण लंबी नहीं मैं पढ़ सकता। हज़रत बीबी पाक मलका शाम सलामुल्लाह अलैहा, मेरे अजीज़ो बीबी जदों बैठे उठते सन उदों भी औखे उठते सन, जदों खलोते बहिंदे सन उदों भी औखे बहिंदे सन। हज़रत बीबी पाक इतने कमज़ोर हो चुके सन, मैं तुहानूं की दसां। नबी दे रोज़े ते ना एक कब्रे रसूल दे सराणे वाले पासे खजूर का दरख्त सी। जदों बीबी लुट्टी पुट्टी वापस आई है, उस खजूर के दरख्त ने मत्था ला के बीबी पाक बैठे, इंज बैठे, चादर मुबारक उत्ते लैके। हज़रत सज्जाद उत्थे बह के रोंदे सन। किसी बंदे आके पूछा बीबी कौन है जिहड़ी पर्दे च रोंदी? हज़रत सज्जाद फरमांदे मेरी फुफी ज़ैनब। हो सके इंज क्यों बैठी, इंज क्यों बैठे ने? हज़रत सज्जाद फरमांदे थक गए ने। वो बंदे गल की, सज्जाद दे आंसू खून वाले उत्थे डिग पे, कहने लगा थके तो ढोल आके बहिंदे ने। फरमाया जिन्ना मारिया ने ना, जिन्ना मारिया ने मेरी फुफी नूं, मेरी फुफी ढोल आके बह नहीं सकती। रवायत का एको जुमला सुनाना, 10 मुहर्रम नूं टीगर वेले हज़रत इमाम हुसैन जो निकले ना जी, एक बार हमला किया ने बहुत बड़ा, तो मैदान ही खाली करा दिता ने। यकीन करो मैदान खाली हो गया। ज़ुल्किफ़ल कदी जाओ ना, करबला 12 मील ज़ुल्किफ़ल है, ज़ुल्किफ़ल दी दीवारां नाल फौज दे घोड़े टकराए ने। जदों शब्बीर ने वो हमला किया है, तलवार कट के ना टिब्बे तो लथे ने, तो फरमाते ने तुसा मैनू कमज़ोर समझे, तुसा मैनू लाचार समझे, मैं हुज्जत खुदा मेरे हथ ज़ुल्फ़कार है। आओ मैं जरा वेखा तुहानू किड्डे को तुसी बहादुर हो। खुदा दी कसम एडा वड्डा हमला किया है, कह के वो तुसा मेरा अकबर भी मार छड़े और तुसा मेरे मेहमान मारे, तुसा मेरे जवान मारे। ज़ुल्किफ़ल दी दीवारां नाल फौज दे घोड़े टकराए, तड़प तड़प के हज़रत अब्बास दे टुकड़े आंदे सन। मैनू ही दस छड़ दिओ कोई एक हमला मैं भी इंज दा कर लैंदा, ज़हरा दियां धीआं ने रोंदियां। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते ने मेरा सोना मी वीर, मैं सिर्फ पे दसना असी मजबूर नहीं मजलूम। अल्लाह की रजा च राजी हाँ। जो मैदान खाली हो गया उदों शबीर खैमे वाले पासे आए। बीबी फिजा दसिया बीबी तेरा वीर पिया आउंदा। बीबी सारिया बीबियां नूं इकट्ठिया करके वीर का इस्तकबाल किया। फरमाया वीर शुक्रिया। फिर एक बार चेहरा विखाया। फरमांदे नहीं मैं गल करना है। जो हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े तो उतरे ने, फरमांदे ने किदे नाल गल करनी है। औखा टाइम सी। जो बीबी पाक ने पूछा वीर किदे नाल स्पैशल गल करना है, फरमाया कुबरा किथे। हजरत कुबरा नूं बुलाया ने, वड्डी बेटी नूं। निक्की बेटी ते बड़े मुसाहिब तुसां सुने ना। वड्डी बेटी नूं बुलाया ने ते हद मुक गई है शर्मा वाली बीबी दी। इस मौके ते प्यो उरा पे बुलांदा ते हजरत फातिमा कुबरा बीबी ज़ैनब ते पीछे आके खड़े हो गए।
ایڈا حیا والا خاندان سی. فرماتے نے اماں میں کدی بابے نو نہیں کدی بولی یا ملی کوئی گل میں کدی بابے نے براہ راست کیتی ہے. ایتھے رو کے بی بی زینب فرمایا کر لے میرا ویر لا دیتا مہمان. اوکھا ہوندا پیو دھی ودیا کردا ہے نکاح والے دن اوکھا ہو جاندہ ہے جتوں پھر بھی مل پینا اگلے پڑھ کے جا کے ملنا ہے پھر 1000 باری ملنا ہے. خدا دی قسم اوکھا ہو جاندہ ہے جدوں ایتھے منہ رکھ کے نا ایتھے پیو پیار دیندہ ہوئے تے ہولی جی آندی ہے نا کوئی بولیا معاف کری میرا جنازہ کسے تے کرو اٹھ رہی پیو آندہ روئی نہ میں تے اگے ہی مک گیا ہوں. سر تے ہاتھ رکھ کے پیو آندہ کل میں بھی آواں گا تیرا گھر جا نواں بنے. ہائے ہائے تیرے دل سے گل آ گئی ہے ساری. تیرا جڑا کل نواں گھر بڑھیا کل میں بھی آواں گا کل تیرے ویر بھی سارے آن گے ماموں بھی تیرے آن گے کل تیرے نان کے داد کے آن گے تیرا نواں گھر ویکھاں گے. چپ تے او نہیں کردے جنوں پیو آکھے کل سارے آواں گے او کیویں چپ کر جاندی جنوں نال لا کے شبیر آندا سی کل نہ میں ہونا ہی نہ چاچا عباس ہو رہی نہ ویر اکبر ہو رہی. جن میں حضرت امام حسین نکلے نہیں لگی فرماتے کبرا حضرت کبرا سامنے آئے حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ آگے صادق نہ نیڑے فرماتے آگے آئے بی بی اگے آئے نے نال پھوپھی آئی فرماتے میں تیرے نال چلے نال آتے پھوپھی کلوتی امام حسین نے میری پردہ دار تیاں پہنا سن لینا ویکھنا حضرت امام حسین نے بیٹی دا پردہ اگے ہی اچھا سی وال ننگے نہیں ہونا چاہیے نا بی بی اگے اتھے پردہ سی امام حسین نے کھیچ کے اے ایتھے دی اپنے امامے نے کپڑا پھاڑے اور اتے رکھ کے نا اتے چادر دے تے امام نے پیچھے گھٹ کے 2 گنڈا دیتی ہیں تے سر چم کے فرما دیں خدا حافظ. جیڑے سمجھ گئے ہو صدقے جاواں تی دا سر ایتھے لگا نا شبیر فرما دیں کیوں پریشان کیوں فرما دیں بابا ایک گل تے دسو اسی ساڑھے کو لوکا پردہ سکھے میں پردے دی حفاظت کریں گی تسا میری چادر نال کیوں بدی. اسے امام حسین علیہ السلام گل کی تھی شاید اتھے چھڑ دیں امام فرماتے ہیں بیٹی جدو مرد دھوڑ دیں انہوں نے امامے ڈگ دیں اس کو سمجھ آئیے گا دی جدو مرد دھوڑ دیں انہوں نے ہل ہل کے پتہ ڈگ دیا نے جدو عورتاں دھوڑ پہ نا انہوں نے سران دیا چادرہ سر دیا دیا نے رو کے بی بی برمان دیا لٹے تیگی اسی بڑے گئے ہیں انہاں میدانوں ہی سانو دھوڑنا بھی پڑنا بی بی فرمان دی میں پیو دا جملہ ادو یاد آیا جدو شیمر خیمہ دے اندر آ گیا او دے ہاتھ تک نیزہ سی ملعون میرے پیچھے آیا میں دھوڑ پئی بی بی فرمان دی جدو میں دھوڑی آنا میں نو معاف کرنا علی اکبر دے سینے دے زخم تو زنجیر مارنا ہے نوجوانوں اور ماتمیوں میں نو معاف کرنا میں چھپا نہیں سکتا. بی بی کبرا فرمان دی نیزہ بردار میرے پیچھے سی میں پیو دی گل نو یاد کرتی تھا دوڑنا پڑے بی بی فرمان دی میں 5ویں قدم تک دوڑ کے گئی ہاں جدو اس ظالم نے میں نو ایتھے نیزہ مارا ایتھے میں چادر پھڑی سی انج پیو دی بدی چادر اس نیزے ڈڑانی ہے تو چادر اتے چلی گئی. بی بی فرماتی ہے میں اپنا منہ چھپان واسطے سجدے دے عالم میں چلی گئی تے منہ ریت رکھ کے سجا ہاتھ ادھر رکھیا کھپا ادھر رکھیا دینا جے تھوڑا جے ہیسی جدو میں اس عالم میں چڑی ہے کنا کو حوصلہ کرو گی. بی بی فرماتی ہے میں نے اس حالت شام ہو گئی آئے ہائے دن ڈب گیا اندھیرا چھان لگا میں خوف زدہ سا میں منہ نہ چکا نیرے تو پہلا مت کوئی ظالم میرے منہ نو بیکھے. بی بی فرماتی ہے جے میں اتھے ہی سان کسے میرے منہ نے ہاتھ رکھا میری جان نکل جاندی جے نہ بولتا بولن والا وہ بولی تو میری پھوپھی ظاہر سی منہ نے ہاتھ رکھ کے میں پھوپھی کہتی سی اٹھ سجاد بچ گئے سارے نیڑے آؤ تو ناظر جمعہ پڑھا. بی بی فرماتی ہے اماں میں نے اٹھن دا حکم نہ دیں میری چادر کوئی لے گئے. بی بی زینب فرمایا اٹھ کے ویکھ نہ تیری چادر ہے میری بیٹی نہ میری چادر اٹھ کے گئی نا اندھیرا چھا گیا. بی بی فرماتی میں اٹھ کے کھلوتی پیو دا سر نو کے سنانتے سی انہیں ٹنگ لیا سی سر نو کے سنانتے. ایک جملہ میں کھنل پڑھے نوجوانوں تو ادھر بھی خشک کھنل نہیں سی پڑھے جدھر کتاب جو پڑھے سی. بی بی فرماتی ہے پیو دا سر دا نو کے سنانتے ویکھیا آج توبہ. بی بی فرماتی ہے میرے خاندان دیا لاشا کربلا دے ٹبے نہ ایج پئیاں سن جویں قربانی دا گوشت ہوندا ہے
फरमाती इन्नियां लाशां वेख के मेरा दिल कीता मैं अम्मा दे गल च बावा पा के रोवां। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਭ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ लगना बीबियां वड्डियां दी सुन्नत है गुस्सा ना करा कर। गल लग के बीबी कुबरा ने फरमाया अम्मा मैं तेरे गल लगना चाहता। क्यों? फरमाया अम्मा असीं इंज रोने गए साडा पर्दा भी महफूज नहीं है। मैं दिल करदा तेरे गल च बावा पा के रोवां। जिंदगी दा पहला मौका सी हुसैन दी औलाद दी कदी ना मुड़न वाली बीबी। सज्जा हथ कुबरा दा इंज फड़िया खब्बा हथ खब्बे हथ नाल फड़िया इत्थे रोक के बीबी फरमांदी है मैं तुहाडी कदी मोड़ी है नहीं। मैनू हुसैन तो वड्डी शै कायनात ते प्यारी कोई नहीं। ओदी औलाद तो चंगी औलाद की दी है पर मैं आज मजबूर हां बेटी इत्थे खलो के रोला मेरे गल च बावा ना पा। बीबी वर्मा दी अम्मा वजह की है पर मैं मैनू इत्थे हथ ना लाई मैं बड़ी औखी हां। जेड़ा मैं जुमला पढ़िया बीबी कुबरा ने फरमाया एक बारी बैठण तो दे नाथ भी करने। बीबी वर्मा दी मैं अम्मा दे पीछे आके वाल मुबारक हटा के गौर नाल वेखिया मेनू माफ करोगे। बीबी पाक फरमाते ने फातिमा कुबरा सलाम उड़ा रहा फरमाया मेरी फुफी ज़ैनब दी गर्दन दा रंग स्याह हो चुका सी स्याह। मैं हैरान हो के पूछा अम्मा तेनू इत्थे की होया? उदों मेरी फुफी मैनू दस्सिया कुबरा मैं सज्जाद नू बचांदी